اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ بیٹھے ہیں مسجد وزیر خان لاہور کے صحن میں اور پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ موضوع ہمارا آج کا قرآن کریم میں میرا ذکر کہاں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے؟ یہ ہم دریافت کریں گے اپنے معزز علماء سے۔ یہ ماہ مبارک، یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، تو ہماری پورے ماہ میں یہ کوشش رہے گی کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے معزز علماء سے سیکھتے رہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی صفات مومنی بر زبان قرآن، اس پر بات کروائیں گے۔ اگر ہم اختصار سے بات کریں، قرآن بات کرتا ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو کون سی خوبیاں اللہ تعالیٰ مجھ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے یہ بتائیں گے ہمیں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش بختی کہ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب روح رمضان کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی قلم اور کتاب کے ساتھ جڑی رہی۔ تفسیر قرآن بالقرآن آپ کا خاصہ۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ایک اور جانا مانا نام، ہمارے ملک کا ڈین پنجاب یونیورسٹی۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری سید صداقت علی صاحب۔ کیا تعارف کروایا جائے آپ کا؟ ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے حوالے سے قاری صاحب کے ہمارے ملک کی کئی نسلوں پر احسانات ہیں۔ تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد سرور حسین نقشبندی صاحب، ایک اور جانا مانا معروف مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا، قاری صاحب سورہ انبیاء آیت نمبر 10 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ سبحان اللہ۔ لقد انزلنا
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون سبحان اللہ سبحان لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محترم قاری سید صداقت علی صاحب نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے محترم محمد سرور حسین نقشبندی صاحب ممتاز ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فی الحال ایک بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب ممتاز عالم دین ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کون آپ سے واقف نہیں ہمارے ملک کا ممتاز نام آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم سرور حسین نقشبندی صاحب ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قاری قرآن محترم قاری سید صداقت علی صاحب وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا محترم سرور بھائی عطا فرمائیے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال، اللہ اکبر، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، میرا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ اکبر۔ فرمائیے، ذرا کھولیے اس بات کو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، اس آیت کے حوالے سے ایک واقعہ سنانے سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ ذکر کا لفظ قرآن کریم میں دو معنی میں آیا ہے، ایک ذکر بمعنی تذکرہ، ایک جیسے یہ، اور ایک ذکر بمعنی تذکیر، یاد دہانی۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ یہ قرآن کریم نصیحت کا سامان ہے آپ کے لیے، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ذکر مبارک ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ یہاں تذکیر کا معنی ہے، یاد دہانی کا معنی، اور ذکر تذکرہ کے معنی میں بھی ہے۔ عام طور پر جہاں تذکیر کے معنی میں ہے وہاں لام کی پراپوزیشن کے ساتھ یا صلے کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی آیا ہے۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے اس آیت کے حوالے سے جو آج زیر بحث ہے، کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک ممتاز شاگرد شیخ الاسلام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قیام اللیل میں یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک تابعی، جلیل القدر تابعی اور عرب کے ایک سردار احنف بن قیس، ان کے سامنے جب یہ آیہ کریمہ پڑھی گئی کہ لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم، تو چونک گئے، کہنے لگے لاؤ ذرا قرآن کریم میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ قرآن کریم کھولا، یہ آیت سامنے آئی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اللہ سے امید کرتے ہوئے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کو پکارتے رہتے ہیں، امید و بیم دونوں کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح دوسری ایک اور جگہ کھولا قرآن کریم میں تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجہون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو کم سوتے ہیں، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ دیکھا پھر ایک اور جگہ نکالی تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔
کہنے لگے یار بات تو سچی ہے لیکن ہمارا تذکرہ اس میں لگتا نہیں ہے، اور دوسری جگہ سے کھولو، کسی اور جگہ قرآن کریم دوسری جگہ کھولا تو آیا سامنے آیت آئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، دوسرا پہلو آ گیا کہ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل بکھر جاتے ہیں، اور جب کسی اور کا، غیروں کا ذکر آتا ہے تو بڑے وہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ کھولا تو قرآن کریم کی سورہ مدثر کی یہ آیت سامنے آئی کہ ما سلککم فی سقر، اللہ اکبر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فرد جرم بیان کر رہے ہیں مجرم، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نمازیوں کے ساتھی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے۔ عملی انکار جو ہے یہ بھی ہے، اور اعتقادی انکار تو خیر کفر ہے، اور اعتقادی انکار کی وجہ سے کہا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، شفاعت کرنے والے کی شفاعت اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی جو اعتقادی طور پر منکر ہیں قیامت کے، کہ یہ کہتے نا ایک جگ مٹھا تھی اگلا کہنے ڈٹھا، کل کس نے دیکھی ہے آج کا مزہ لیجئے۔ تو کہنے لگے کہ بھئی یہ بھی ہمارا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم اس سے بچایا ہوا ہے۔ پھر قرآن کریم کھولتے رہے، پڑھتے رہے، بالآخر یہ آیت سامنے آئی آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے پاس کچھ نیک اعمال بھی ہیں اور ان کی خطائیں اور غلطیاں اور گناہ بھی ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ انیک صاحب عسا جب بھی قرآن کریم میں اللہ کی ذات عالی کے بارے میں آیا ہے تو یہ یقین کے معنی میں آتا ہے۔ آخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے گناہ بھی ہیں اور ان کی نیکیاں بھی ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہنے لگے شکر الحمدللہ کہ مجھے اپنا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو گفتگو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، کون کون سی خوبیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم بالکل واضح بیان فرما دیتا ہے۔ کیا ہم کبھی قرآن کریم کا مطالعہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ نظر آؤں میں کہ میں اللہ تعالیٰ جن انسانوں کی بات کر رہا ہے، جن اہل ایمان کی بات کر رہا ہے، کون کون سی خوبیاں ان میں ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہیں؟ قرآن کریم کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی بنیاد فراہم کر دی۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی طرف آئیں گے بریک کے بعد، اور بہت ساری قرآن کریم کی آیات سامنے لے کر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، ہم میں کون کون سے خواص دیکھنا چاہ رہا ہے۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں اپنی ضرورت پر، حالانکہ خود بھی وہ چیز درکار ہوتی ہے۔ کیسا معاشرہ ہمارا دین پیدا کرنا چاہتا ہے، تو میں دیکھوں کہ میرا ذکر کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ خواتین حضرات، بریک سے واپس آ کر گفتگو آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ فی الحال ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے ممتاز علماء، قاری قرآن، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بیٹھے ہیں وزیر خان مسجد لاہور کے صحن میں،
اور یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. یہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشنز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا گفتگو بس کی جائے، جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرما دی اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ میں اپنا ذکر قرآن کریم میں کیسے تلاش کروں، کیسے ڈھونڈوں. اللہ تعالیٰ مجھ میں کون کون سی خوبیاں دیکھنا چاہ رہا ہے اور کون کون سے جو جرائم سے میں گزرتا ہوں، کون کون سے عیب مجھ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو تم کو میں ایسا دیکھنا نہیں چاہتا. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہی انسان ہے اور یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ٹھیک. اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور وہ قرآن حکیم کو پڑھے جی. اور اس کے لیے اس میں رہنمائی کا سامان موجود نہ ہو. رہی بات تذکرے کی، تو اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تذکرہ اور سرگزشت بھی اس کا معنی ہے ذکر کا، اور اس کا معنی نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے. اگر اس کو نصیحت اور یاد دہانی کہیں تو پھر بھی ایک عام مفہوم رکھتا ہے کہ قرآن سب کے لیے نصیحت ہے، سب کے لیے یاد دہانی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا. اور جب اس کو ہم سرگزشت یا تذکرے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو اس کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے کہ اس کے جو اولین مخاطبین ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں. اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ ان کا ایک داستان ہے، پوری ایک کہانی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف جو انہوں نے مزاحمت کی تحریک شروع کر رکھی تھی، جو ان کا پورا کردار تھا. قرآن ان کا وہ پورا کردار بیان کرتا ہے، اور ان کا پورا کردار بیان کرنے کے بعد پیچھے جو ان کا طرز عمل ہے، اگر یہاں کی یہ جو سورہ انبیاء کی پہلی 10 آیات، پہلی 9 آیات کو دیکھیں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وہ ہرزہ سرائی کرتے تھے اس کا ذکر بھی ہے، اور اس میں پھر قیامت کا ذکر بھی ہے، اس میں ڈراوا بھی ہے. تو اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ جتنی جو سابقہ انبیاء کی اقوام نے جو طرز عمل رکھا تھا ان کی کہانی تو تم لوگوں نے سن لی. اب یہ جو تمہارا کردار ہے اس کے اعتبار سے گویا وہی سرگزشت، وہی کہانی تمہارے ہاں بھی دہرائی جا سکتی ہے. جس طرح کا تم طرز عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھ رہے ہو، تمہارا بھی انجام بالکل تمہارے سامنے ہے. لہٰذا خاص تناظر میں فیہ ذکرکم سے مراد ان کا وہ کردار بھی ہے، اس کے کردار کی یاد دہانی بھی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے، اور ان کے لیے ڈراوا بھی ہے. افلا تعقلون، کہ تم قرآن پڑھنے کی بات اور قرآن سننے کے بعد سمجھتے نہیں، عقل نہیں کرتے. جب اس کو ہم عام مفہوم میں دیکھتے ہیں، اور یقیناً قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے اور اس خاص مفہوم کے ساتھ اس کا عام مفہوم ہے اور ہر مسلمان کے لیے ہے، تو پھر وہی ذکر ہے جیسے احنف بن قیس کا واقعہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا. ہر شخص کو اس کے اندر اپنا کردار نظر آتا ہے. اب یہ ہدایت جب نازل ہوتی ہے تو اس کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے، اس کو یعنی ریسیو کرنے کے اعتبار سے انسانوں کی اللہ کریم نے بنیادی طور پر 3 قسمیں دی. کہ جب یہ ہدایت نازل ہوتی ہے ہدی للمتقین، یہ ابتدا میں کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو رسپانس کرنے والے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. پہلے متقین ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ان کی خصوصیات بتا دیں. یہ ان کے اندر خصوصیات ہیں. غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں پہلی کتابوں پر بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. یہ وہ کامیاب لوگ ہیں. پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں مانا. مان لینے والے متقین ہیں، مفلحون ہیں. جنہوں نے نہیں مانا وہ کافرین ہیں، ان کے لیے عذاب و ندیم ہے. تیسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا یہ کہ ہم نے مان لیا ہے، اللہ اکبر، اور اصل میں نہیں مانا. اللہ اکبر. وما ہم بمومنین قالوا آمنا، کہا کہ مان لیا ہے، وما ہم بمومنین، عملاً وہ ماننے والے نہیں ہیں. یہ ہیں وہ منافقین. لہٰذا یہ 3 ہی گروہ ہیں. اس ہدایت کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سننے کے بعد بنیادی طور پر یہ 3 طرح کا رد عمل آیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ 3 ہی گروہ ہیں. لہٰذا ہر شخص اپنا تذکرہ بنیادی طور پر ان 3 گروہوں میں دیکھ سکتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اعتقادی کفر، عملی کفر کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. دیکھیں، میں عرض کروں کہ یہ جو ہم دیکھیں 2 انتہائیں ہیں. جی ہاں. ایک ہے مان لینے والے، جی، جو ہر غیب کی بات کو، ہر چیز کو مانتے چلے جاتے ہیں.
اللہ اور پھر وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا, اللہ کا حکم آ گیا, سر تسلیم خم, سمینا واتانا, سمینا واتانا, سوچنے کی بات بھی نہیں ہے. دوسرے وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا. اور تیسرا یہ جو گروہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم نے مان لیا اور اصل میں نہیں مانا. اب ہم نے یہاں پہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اس میں تقسیم کر دی کہ منافقین کچھ اعتقادی منافقین ہوتے ہیں, کچھ عملی منافقین ہوتے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ یہ تقسیم کوئی بھی امتی کر سکتا ہے. شاہ ولی اللہ کی تقسیم ہو سکتی ہے, کسی اور بزرگ کی تقسیم ہو سکتی ہے. ہم نے اس کو آگے بڑھایا, اس کی تشریحات کی, اور بلا شبہ کتاب و سنت کے اندر اس کے لیے دلائل بھی موجود ہیں, اعتقادی کے لیے بھی اور عملی کے لیے بھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ منافق ہوتا ہے, اور منافق کے لیے اگر اس کو اعتقادی منافق ہم کہیں جس کا تعلق قلب کی منافقت سے ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک انتہا ایمان والی ہے, دوسری انتہا کفر والی ہے, اور منافق درمیان میں ہوتا ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے. منافق کے دل میں بھی رتی بھر ایمان نہیں ہوتا, وہ بھی بالکل کافر ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. وہ ہوتا کفر ہے, اس کو چھپا رکھا ہوتا ہے, اس لیے وہ منافق ہے, وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے. اب اعتقادی ہے کہ نہیں ہے, اگر تو دل میں کفر ہے تو اس کی خبر سوائے اللہ کو اور اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا کہ فلاں فلاں جو ہیں ان کے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے, یہ بظاہر مومن ہے, اصل میں مومن نہیں, کفر رکھتے ہیں دل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بذریعہ وحی بتا دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا. اب وہ جو قلب کی کیفیت ہے وہ قیامت تک کے لیے کوئی اور نہیں جان سکتا. ہم کیسے جانیں گے؟ ہم نشانیوں سے جانیں گے. جی, اور وہ نشانیاں ہمیں قرآن کریم بتائے گا, اور وہ نشانیاں قرآن بتاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, صاحب قرآن بتاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکلی بتا دیا. کہیں 3 نشانیاں بتائیں, کہیں 4 نشانیاں بتائیں, اور قرآن پورا کردار بتاتا ہے. اگر آپ نے اپنا کردار دیکھنا ہو, دیکھیں ایک تو ہے نا جستا کسی جگہ پہ کہا محسنین, کہیں کہا متقین, کہیں کہا یہ متقون ہیں, کہیں کہا کہ یہ جنت کے وارث ہیں, کہیں لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بالکل کیٹاگوریکلی صفات بیان کی ہیں. مثال کے طور پر آپ سورہ فرقان کو لے لیجئے, عباد الرحمن کا پورا رکوع ہے اور پوری وہ وہاں پہ نشانیاں ہیں. پھر اسی طرح آپ سورہ معارج کو لے لیجئے, اس کے اندر اللہ کریم نے پوری نشانیاں 11 نشانیاں وہاں بیان کی ہیں. اچھا, اس طرح سے مختلف مقامات پر آپ کو ایک ہی جگہ پہ نشانیاں ملتی ہیں کہ یہ بھی نشانی ہے, آپ ٹک کرتے جائیں. یہ چیک لسٹ ہے. جی ہاں, یہ تو چیک لسٹ ہے. اور یہ چیک لسٹ ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے. جیسا کہ ہم نے آغاز میں عرض کیا تھا, قرآن کریم ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. خواتین و حضرات, بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں رکھیں گے سوالات, اور جو ڈاکٹر حماد صاحب نے اٹھائے سوالات, چند باتیں اٹھائیں, چند نکات, اس کو مزید اس میں ہم اضافہ کروائیں گے ڈاکٹر صاحب سے. قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے جو باتیں فرمائیں, اور مومنین اور منافقین کی بات جو فرمائی, بڑی اہم گفتگو. لیکن چند خوبیاں ہم چاہیں گے اس کے ساتھ ساتھ کہ چند خوبیاں جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں صابر ہونا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم شکر کرو گے میرا تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لیکن دیکھو, اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. تو میں دیکھوں کہ میں شکر گزاری کر رہا ہوں یا ناشکرا پن کر رہا ہوں. خواتین و حضرات, ایک بریک.